السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ خیبر پختونخوا کے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات، میں یہی تو کہوں گا کہ صرف باتیں جتنی مرضی کرا لیں، ان سے جتنی مرضی باتیں کرا لیں، اور اپنا کنڈی صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ بڑی حیران کن بات ہے۔ عالیہ حمزہ کی ضمانت کا کیا ہوا، اس کے وہ گفتگو کر لیں گے۔ اور بڑی مزیدار بات جو اگلی ہے وہ ذرا سمجھیے گا، چیف جسٹس صاحبان مستقل تعیناتی نہیں ہو سکی، وہ پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ لٹک گیا ہے۔ لٹک کیا گیا ہے؟ حکومت وقت کی مرضی ہے، جس طرح مرضی یہ معاملات کو لے کے چلیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے علی امین گنڈاپور کو دھمکی دی ہے، اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام ادارے وزراء کرپشن میں ملوث ہیں۔ لیکن اب کیا پھیکا نہیں لگنا چاہیے اس بات کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ہمارے صوبوں کے پیسوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف این آر او کے لیے لوگوں کے پاؤں پڑ رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ٹاسک ہے اسلام آباد سے ملتا ہے، اب یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اچھے بچوں کی طرح اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں اب وزیر اعلیٰ منرلز اینڈ مائن بل پاس کروائیں گے یا اپنی نوکری بچائیں گے؟ اب اتنے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھا یہ شخص اتنے بڑے الزامات کسی ثبوت کے بغیر تو نہیں لگا رہا ہوگا۔ گورنر صاحب کو الزام کی بجائے ایف آئی اے اور نیب کے پاس جانا چاہیے، ورنہ بیان بازی کو سیاست سمجھا۔ یہ حقیقت سیاست ہے، میں بتا دوں آپ کو۔ آپ کون سے کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا پورے ملک میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ پوری دنیا کے انڈیکس کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں آپ آگے گئے ہیں، لیکن یہاں بتا دیں کیا نیب آپ نے ایک طرح سے بند کر دیا، اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ آپ کے سامنے، ایف آئی اے کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہا ہے، بتا دیں آپ خود۔ اربوں روپے کی ریکوری ہوتی تھی نیب کی، اب کیا رہ گیا؟ اب وہ رہ گیا ہے عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس، یا وہ 190 ملین پاؤنڈ، حالانکہ وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے اس کے اندر، بتا دیں 1 روپے کی کرپشن ہو۔ اب یہ جو حیران کن بات ہے نا، اب اس میں منطقی انجام کی طرف لے کے جانا چاہیے ان چیزوں کو۔ آپ نے دیکھا نا اس ملک کی تباہی، کیا اسمگلنگ رک گئی، کیا ٹیکس چوری رک گئی، کیا بجلی چوری رک گئی؟ یار یہ تو بتائیں نا۔ اور اچھا بتایا جاتا ہے جناب عمران خان نے ریاست مخالف بیانیہ بنایا۔ وہ بھائی کیا ریاست مخالف بیانیہ ہے؟ کیا تاریخ ہم بھول گئے ہیں؟ ہم بھول گئے ہیں تاریخ؟ اس ملک کی عدالتوں پہ حملہ کیا، کیا عدالتیں وہ آپس میں بیٹھ کے توڑا، توہین عدالت کی دکھا بڑے۔ اچھا اس کے بعد چلے جنرل پرویز مشرف چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، ان کا جہاز موڑا آپ کے سامنے۔ یہ بغاوت نہیں تھی اور کیا تھا یہ سارا جو آپ یہ بیٹھے بات کرتے ہیں؟ کیا یہ ریکارڈ؟ پھر وہ باتیں پیپلز پارٹی کے اوپر لگی، ذوالفقار تنظیم کے اوپر باتیں لگی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ریکارڈ پہ چیزیں ہیں۔ لیکن کیا صرف عمران خان ہی ہے جس کے اوپر آپ نے، یا سیاسی جماعت جس کے اوپر یہ ایکشن لینا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وجہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ بڑا کلیئر ہے، اسلامی فوبیا کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، کشمیر کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر۔ اس وجہ سے یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر چل رہے ہیں۔ چلے آگے ہائی کورٹ کے جو مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے نا، وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اچھا وہ اس لیے ملتوی ہو گیا، اب تو الیکٹرک چیف جسٹس سارا کچھ تو کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بڑے آرام سے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ذرا یہ سمجھنا ہے نا، یعنی اس بات کو سمجھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 2 مئی 2025 کو ہونے والا جو اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن کا، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل جو چیف جسٹس لگانے ہیں تقرری کے لیے 19 مئی 2025 کو الگ الگ اجلاس بلا لیے گئے۔ 19 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانفرنس روم میں ہوں گے، اور سیکرٹری کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور 3 بجے طلب کیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے لیے، اور اپنا 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے کے لیے 4 مئی 2025 تک نامزدگی کر سکتا ہے۔ اب یہ جو بات بڑی کہا ہے، 3 سینئر ججز کا بایو ڈیٹا جوڈیشل کمیشن کے تمام اراکین کو ای میل کے ذریعے بھجوا دیا گیا۔ اب آپ حکومت وقت کی مرضی ہے، جس کو مرضی چیزیں اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، میجورٹی ان کی ہے، اور یہ میجورٹی میں حکومت جو مرضی کرے، یعنی آپ نے تو یہ ستیہ ناش کر دیا اس نظام کا نا۔
حکومت وقت کا اگر احتساب ہونا تھا عدالتوں سے ہونا تھا، اور وہ عدالتوں کے اندر آپ کے پاس سارا کچھ، تو آپ حکومت وقت لے گی، وہی ججز تعینات کرنا، بھری جاؤ اور بیٹھ کر تعینات، اور ججز پیک کرنے کی باتیں عام ہو رہی ہیں. یہ تو ایسی بات ہے کوئی نہیں نا. آگے علیہ حمزہ کی اور 5 اراکین کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی. سول جج ممتاز ہنجرا نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. پتہ نہیں آپ اندازہ لگائیں یہ حال ہے یار، عدالتوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا. یہ ڈسچارج کے کیس تھے سارے ہی، یہ مقدمے خراج کے تھے. عالیہ حمزہ، عادل اور نعمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. 2 ملزمان شمیم آفتاب اور ان کے ڈرائیور محمد زاہد کو ضمانت دے دی، یعنی بجائے ڈسچارج کرنے کے لیے. اور اس کو آگے چیلنج کرنا چاہیے. میں بتا دوں اس کو کرمنل ریویژن کے اندر آگے چیلنج کرنا چاہیے. اور جن کو ضمانتیں دی ہیں 25,000 ہزار کے مچلکے کا ہے. عالیہ حمزہ کی درخواست پر 22 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر، بحث سن لی ساری. اب 22 اگلی ڈیٹ پہ کہیں گے ریکارڈ نہیں آیا. یہ ایک نارمل وتیرہ ہے. اس کے بعد عالیہ حمزہ کو ہو سکتا ہے کسی اور مقدمہ میں گرفتاری ڈالی جائے. یعنی یہ کوشش ان کی ہوگی، وہ تو ہر جگہ پھر رہی ہیں نا جی. 3 مئی کے مقدمے کا چلان طلب کر لیا، ٹھیک ہے نا. اور 3 مئی کو نا اس میں 14 دن کے بات ہوتی ہے. اور خوشی کا اظہار کرتے انہوں نے کہا کہ علیہ حمزہ صاحبہ نے کہ انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں عمران خان ہے. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ جس وقت میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کہ انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا یا آس پاس کہیں اور جگہ لے گئے ہیں، کیونکہ یہ جیلم بھی لے جاتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس حوالے سے ڈاکٹر شعیب نیازی نے ایک بڑا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا یہ سرے سے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں. ہم نے ابھی او پی ڈی کی کال دی ہے. یہ ڈاکٹر صاحبان کے حوالے سے بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں. اس میں بھی ایک متفرق درخواست دے رہا ہوں. اور ہم نے اب انڈور کال دے کر تمام ڈاکٹر کو واپس بلا لینے کا. اب یہ تماشا پورے صوبے میں لگے گا. مریض خوار ہو رہے ہیں لیکن پنجاب حکومت کے سر پر جوں تک نہیں. میں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے. اس میں جو انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے میں ایک متفرق درخواست دائر کر رہا ہوں جو انشاءاللہ منگل کو سماعت کے لیے لگی ہوگی، جس میں ساری کہ ابھی تک یہ کیا آپس میں سیٹل ڈاؤن ہو گیا نہیں ہو سکا. جو مجھے انہوں نے بتایا میں نے وہ چیزیں ریکارڈ پہ رکھ دی. اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک ایمیکیبل سلوشن نکلے. زیادتی بہت کر رہی ہے اس وقت حکومت پنجاب جو ہے ڈاکٹرز کے ساتھ، پیرامیڈکس کے ساتھ. یعنی ان لوگوں نے خدمات دینی ہے نا جی، آپ ان کے ساتھ بہت زیادتی کریں. لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست کی دائر کر دی گئی ہے. اب اس پہ ہائی کورٹ کو ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی، میرا تو خیال ہے کہ مسترد ہی نہ کر دے کہ 4,000 روپے مقرر کرنے کے لیے درخواست دائر ہو. بلکہ زرعی سیکٹر کی کمی کو پورا کرتا ہے. حکومت 2200 روپے فی من گندم کی خریداری مقرر کر رہی ہے، اور جبکہ فی ایکڑ خرچہ 3600 روپے بنیادی حقوقی پاسداری کے لیے. اور گندم کا ریٹ مقرر کرنا غیر قانونی اور کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے. لاہور ہائی کورٹ حکومت کو 4,000 روپے فی من گندم کا ریٹ مقرر کرنے کا حکم دے، اور عدالت اس بارے میں پالیسی بنانے کا بھی کہے. آخر میں جو بات میں سامنے رکھتا جاتا ہوں آپ کے، عمران خان نے جیسی جیل کاٹی ہے نا، وہ آج تک کسی بھی سیاسی لیڈر نے، بالخصوص نواز شریف اور زرداری نے. زرداری کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں ان کی زبان کاٹے کی تکلیفیں ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، لیکن عمران خان نے جس طرح کی جیل کاٹی ہے وہ شاید نہیں کاٹی. اتنا برا سلوک جو ہے وہ شاید نہیں ہو سکا. بچوں تک بات نہیں کروائی جاتی، جو لے جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، نہ سیاسی لیڈروں سے، نہ وکلا کے ساتھ. یعنی یہ رویہ بدلنا ہوگا. یہ سیاستدانوں کو، جمہوری لوگوں کو سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور میں پہلے دن سے یہ بات کرتا آیا ہوں اور میں بار بار درخواست دی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ کمیشن بنایا جائے جو عمران خان کی سہولیات کا جائزہ لے، جو ان سب باتوں کو. اور اس میں میری درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی. یہ درخواستیں جو ہے نا میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں دائر کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں صبح لگی ہیں، اپنا پیر والے دن لگی ہیں یا نہیں لگی. اور امید ہے کہ ان کی سماعت ہونی چاہیے، چاہے اعتراض تو کیس کے طور پر. بات بڑی واضح ہے، لارجر بینچ کے سامنے رکھیں. میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے درخواستیں دائر کی ہوئی وہاں پر. اور میں نے دیکھیں نا عمران خان صاحب کے علاوہ باقی لوگوں کے حوالے سے بات وہ ساری ڈسپوز کر دی ہیں. سنا ہی نہیں، موقف ہی نہیں سنا. نہ اس میں کامن کوسچن آف لا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے. آپ نے ڈسپوزل تو صرف اور صرف ملاقاتوں کی حد تک کر دیا عمران خان کی، بس دیٹس آل. لیکن اس کو پوری پٹیشن کو تو دیکھ لیں آپ کہ کیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.